بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور ناظرین، آج ہم گلوبل افیئرس کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آنے والے مہمان سید حسین شاہ صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں۔ اور شاہ صاحب، آپ کے ساتھ تو اکثر گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی گفتگو وہاں بھی ہوتی رہتی تھی۔ آج آپ اسلام آباد تشریف لائے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک کوسچن آپ سے یہ ہمارا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی منسٹر کے حوالے سے، کیونکہ پولیٹیکل کیریئر، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اپنا پولیٹیکل کیریئر آپ نے کب سے شروع کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آفٹر میٹرک میں ایف ایس سی کے لیے کراچی گیا، تو ابتدائی تعلیم جو ایف ایس سی کے بعد وہ ہم نے حاصل کی کراچی سے، اور وہیں سے گریجویشن، وہیں سے ماسٹرس۔ تو دور طالب علمی میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ماشاءاللہ بڑا گہرا واسطہ رہا۔ کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم تھی، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ اور وہاں کی پھر تمام طلبہ تنظیموں کی، کراچی کی، جس میں تقریباً کوئی 18 طلبہ تنظیمیں تھیں، جس کی چیئرمین شپ میرے پاس رہی 5 سال تک۔ تو سیاست کا آغاز جی کراچی کی اپنی تعلیمی ادارے سے شروع کیا۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی آپ آئی ٹی کے منسٹر ہیں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان ہمارے علاوہ اس خطے میں سی پیک کے حوالے سے بڑی اہم پوزیشن پر ہے، اور گلگت بلتستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ابھی آپ کو کیا پالیسیز آپ لوگوں نے اختیار کی، اور اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا اپنا ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، پہلے تو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہی یہ تھا کہ گلگت بلتستان ایجوکیشن کے حساب سے آپ سب جانتے ہیں، لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے 98% ہے۔ اس کے باوجود یہ المیہ رہا کہ ہمارے پاس آئی ٹی کا پراپر شعبہ ہی نہیں تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان صاحب کا بالخصوص، اور بالعموم اپنے جو سی ایم صاحب ہیں ہمارے خالد خورشید صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے ٹینیور میں آئی ٹی کا شعبہ ہمارے ہاں انٹروڈیوس ہوا۔ تو اب اس حوالے سے کسی بھی ادارے کا، چاہے وہ آئی ٹی ہو، ٹورزم ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو اپنے روزمرہ زندگی کا، اس میں جب تک آپ کے پاس پالیسی نہیں ہو وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں، دیر پا نہیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم آئی ٹی کے حوالے سے خاص طور پہ ہم پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی پہ ہم کام کریں۔ شارٹ ٹرم میں ابھی سی ایم صاحب نے ہمیں ایک پیکیج دیا ہے کہ جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو ایون ایک لیپ ٹاپ خریدنے سے لے کر کے ایک آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس بنانے تک جو بھی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آئی ٹی پارکس آپ بنا رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، آپ ڈسٹرکٹ ہنزا میں بھی، میں لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو میں دیکھا تھا کہ آئی ٹی پارکس وغیرہ کی پوزیشن ہے، گلگت سٹی میں بھی آپ نے آئی ٹی پارکس کے حوالے سے بات کی۔ تو ناظرین کو تھوڑا آئی ٹی پارکس کے حوالے سے بتائیے کہ جی بی میں آپ یہ کن چیزوں کے؟ وہی میں بتانے جا رہا تھا کہ ابھی شارٹ ٹرم میں وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم آئی ٹی لون دے رہے ہیں، کہ اس میں ایک میکنزم ہم بنائیں گے کہ ایک کم اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ تک کے ایک آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس بنانے تک، یہ ہمارے شارٹ ٹرم پالیسی ہے۔ لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ وائز، ہنزا میں، گیزر میں، دیامر میں، استور میں، بلتستان کے مختلف دور دراز علاقوں میں ہم آئی ٹی پارکس، آئی ٹی سینٹرز بنائیں۔ ابھی فائبر ٹو ہوم کے نام سے ہم جو وائی فائی ایس سی او، وہاں ایس سی او کی سروس چل رہی ہے، تو ان میں بچوں کو ہم اپنے جو ہمارے جی بی کے بچے ہیں، ان کی جو آئی ٹی کے حوالے سے بیسک ایجوکیشن ہے وہ فری ہوگی، وہاں تمام سروسز فری ہوں گی، اور ان کے جو ٹریننگ کورس ہیں ایون کے، تو بڑے ایکسپینسو ٹریننگ کورس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ آئی ٹی کے حوالے سے، تو جی بی گورنمنٹ یہ ساری سروسز جی بی کے بچوں کو فری دے گی۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اس میں سافٹ ویئر ہاؤس جب آپ بنائیں گے، بچوں کو فری لانسنگ کام ملے گا، گھر بیٹھے وہ روزگار کما سکتے ہیں۔
اور یہ اچھا اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ کیونکہ اب وہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہاں نیٹ ورکنگ کیونکہ ایس سی او کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. پرائیویٹ کمپنیز کے حوالے سے ابھی 4G کے حوالے سے ابھی آپ کا وزیر اعلیٰ کا کیونکہ آپ ایز اے مشیر ہیں تو یہ بتائیے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو آپ جوائن کر رہے ہیں؟ ہم نے پرائیویٹ کمپنیز کو ویلکم کیا ہے وہاں. ابھی ٹیلی نور، زونگ اور دیگر کمپنیز بھی وہاں اپنا کام کر رہے ہیں. پچھلے مہینے اس کی بٹ ہوئی ہے. ابھی دیگر جتنی بھی اس ملک کے اندر کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم نے ویلکم کیا ہے. وہاں آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جنہیں آپ لانا چاہتے ہیں؟ جی پرائیویٹ سیکٹر اس سے تو مزید روزگار نکلے گا، روزگار بھی نکلے گا، کمپٹیشن بڑھے گا، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ کمپٹیشن بڑھتا ہے تو اس میں کوالٹی میں بھی امپرومنٹ آتی ہے. سگنلز کا کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بابو سٹا آپ کراس کرے تو سگنلز کا بہت ایشو ہے. ٹورزم کیونکہ مین چیز ہی ہے کہ جب آپ کا موبائل نیٹ ورکنگ مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کو بھی آپ وہ متعارف کرا سکتے ہیں. پھر لوگوں کے ریلیشنز آپس میں ہوتے ہیں. تو نیٹ ورکنگ کی تو بڑی ایک یہ تو آپ بڑا کمال کر رہے ہیں. لیکن اس میں سر اس کے حوالے سے ایک چیزیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ کیونکہ اب کافی ٹائم یہ چیزیں نہیں تھی کیونکہ آپ لوگوں کا علاقائی ایک کلچر بھی ہے. پھر یہ جدت میں آ جاتی ہے. بعض ہم لوگوں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ جی بچے خراب ہو رہے ہیں جب سے یہ موبائل آ گیا تو نیٹ ورکنگ اگر یہ تیز ہو جاتی ہے تو وہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہاں مذہبی مسائل بہت زیادہ چل پڑتے ہیں اور سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے. تو سائبر یونٹ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ایک پالیسی ہے آپ کی؟ کیونکہ سیاست اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کا ایک یہ دیکھیں سسٹم کا حصہ ہے. پازیٹیو نگیٹو چارجز آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گی. اس حوالے سے یہ کہ ہم نے وہاں گلگت بلتستان میں سپورٹس کے بڑے ایونٹس رکھے ہیں. اپنی یوتھ کو ہم نے سپورٹس کی طرف انگیج رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک آئی ٹی کی بات کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ذات کے اوپر کہ اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ڈیجیٹلائز کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ کے اوپر کام ہو، ایجوکیشن کے اوپر کام ہو، ٹورزم کے اوپر کام ہو، ریونیو کو ہم وہاں اپنا ڈیجیٹلائز کریں. تو انشاءاللہ دیکھیں دیگر صوبوں کی نسبتاً ہم آئی ٹی کے شعبے میں بہت پیچھے ہیں لیکن دیر آیت درست آیت. انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپنی یوتھ کو انگیج کریں گے اور ایک پروجیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا PC1 بھی اپروو ہو چکا ہے. تو ان فیوچر انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سے ٹریننگ کے لیے کورسز کے لیے کچھ آئی ٹی کے چائنا بھی جوائیں گے اور اس کے ساتھ جاب شورٹی بھی ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ آئے ٹریننگ کے لیے اور پھر یہاں اپنی سی وی لے کے گھومیں. نہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے وہاں سے ٹریننگ کے فوراً بعد ادھر یہ جو ہمارے آئی ٹی سینٹرز ہوں گے ڈسٹرکٹ وائز نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں یہ اپنی سروسز دیں گے. اچھا سر جی بی میں کلچر اور سپورٹس کے حوالے سے کافی چیزیں ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں اور جی بی ہمیشہ سے سپورٹس اور کلچر کے حوالے سے عمدہ روایات کا مرکز رہا ہے. تو آپ کے نظریے میں جی بی میں سپورٹس اور کلچر کا فروغ کیا آئی ٹی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس میں مین رول ہی آئی ٹی کا ہے ٹورزم کے حوالے سے. جیسے کہ لیٹ سپوز کہ ابھی آپ KPK سے نکل کے جی بی کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ایک ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ابھی اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ ایپ آپ کو گائیڈ کرے کہ بھائی آپ کے رائٹ سائڈ پہ کون سی ویلی ہے، کون سا آپشن ہے، لیفٹ سائڈ پہ کون سا آپشن ہے، کوئی ہیلتھ یونٹ ہے، کوئی ٹیک شاپ ہے، کوئی ہوٹل ہے، ریزورٹس ہیں، آگے کہیں سلائیڈنگ ہو رہی ہے. مطلب وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرتی رہے گی. پوری ایپ لانچ کرنے پوری جا ایپ رہے ہیں جس میں ٹورزم، ہیلتھ سروس، ATM، سیکیورٹی سروسز ایریا. ٹورزم کے حوالے سے ایک کوشچن شاہ صاحب آپ سے جو میں نے اپنا خود بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جب دنیا کی بیسٹ ٹورزم ہے جی بی میں، فارنرز بھی تو بے تحاشا آتے ہیں، لوکل ڈومیسٹک بھی ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ایریا بہت ہیں، روڈز کا بہت بڑا خاص طور کے اوپر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیامر کی وجہ سے یا تتا پانی یا جو ایریاز ہیں اور بابو سٹاپ بند ہونے کی وجہ سے ٹورزم متاثر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ایک کوسچن آپ بنتا ہے کہ آپ سے کیا روڈز کے حوالے سے کوئی ایسا انیشیٹو لے رہا ہے؟ دیکھیں یہ سارا جو ہمارا ایریا ہے جی بی کا یہ پہاڑی علاقہ ہے. اس کو آپ یا ہم یا دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کو بالکل فل پروف نہیں بنا سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے طرف ویدر کا ایشو ہے. بارشیں ہوتی ہیں تو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے. ایک طرف آپ کا پورا دریا سندھ بہتا ہوا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ کے پاس پہاڑ ہے تھرو آؤٹ گلگت جا کر کے خنجر اپ ٹاپ تک.
تو یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے, اس میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی یا ایسا کوئی میکنزم نہیں بنا سکتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہی نہ ہو, بارشیں ہی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے, ابھی یہ چیز ہو نہیں جا رہی ہے, بلکہ ابھی وہ چیز فائنل ہو گئی کہ گلگت کا جو ایئرپورٹ ہے اس کی بھی توسیع کی جائے. اس کو گلگت شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بڑا رن وے بنا رہے ہیں تاکہ وہ بڑی فلائٹس ہو اور پرائیویٹ کمپنیز بھی آئیں گی. جیسے بلتستان میں ابھی انٹرنیشنل فلائٹس ہو رہی ہیں, کراچی سے لاہور سے فلائٹس ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ٹورزم کو بہت فروغ مل رہا ہے. اسی طرح اب گلگت میں بھی ایئرپورٹ کی توسیع کر رہے ہیں اور روڈز کی بھی, ٹنلز پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ پورا ایریا ہمارا تھرو آؤٹ پہاڑی علاقہ ہے تو لینڈ سلائڈنگس ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم یہ ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں وہ پراپر سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہے اور نیٹ سروس کو ہم بہتر کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو گائیڈ ہو. لاسٹ کوشچن شاہ صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ یہ جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ کے پی ایل ہم لوگوں نے کروایا ہے, گلوبل افیئرز نے کروایا ہے, تو آج آپ کو ہم نے گلوبل افیئرز کے حوالے سے کے پی ایل کی ایک بہت بڑی جو کشمیر پریمیم لیگ ہم نے کروایا ہے, اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو بھی سپورٹس کے حوالے سے کوئی اس قسم کا ایونٹ لانچ کرنا ہمارے پاس کوئی پراپر کرکٹ اسٹیڈیم, فٹ بال, والی بال کا کوئی پراپر ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہے, کوچز نہیں ہیں. اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں اس وقت کھیل رہے ہیں. ابھی کل ہی ہمارے بچے کوئٹہ میں سپورٹس ایک ایونٹ کر کے آئے ہیں. اور باکسنگ کا آپ ہمارے پاس دیکھیں, عثمان صاحب اس وقت پوری دنیا میں اپنا نام منوا چکے ہیں. وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. انڈر 17 فٹ بال کا بھی ابھی آپ کا انڈر 17 کا وہ جو 14 کا ایونٹ ہوا. اسی طرح سست میں جو ہماری بچیوں کا ایونٹ ہوا اتنی ہائٹ پہ فٹ بال کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور تھوڑی سی گورنمنٹ کی توجہ ہوگی, ان کو سپورٹ ملے گی, ہم سب آپ سب ان کو مورلی سپورٹ کریں گے اور جو فیسلٹیز ان کو بنیادی بیسک جو ان کے رائٹس ہیں وہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں سپورٹ, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جی بی کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی صورت پیچھے رہیں. جیسے لائے گا جو چترال میں آپ کے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پولو فیسٹیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اسی طرح آپ کے علاقے میں چپرسن کی وادی میں ہمیشہ دیکھا گیا تھا کہ میلہ سجا جاتا تھا, تو ایسے میلے کیا دوبارہ اس گورنمنٹ میں آپ لانا چاہتے ہیں؟ جی ہونے جا رہے ہیں. ابھی میرے سپورٹس کے منسٹر جو ہیں راجہ ناصر صاحب انتہائی ینگ اور ٹیلنٹڈ اور جی بی کے لیے پین رکھتے ہیں, وہ اور دن رات لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ جی بی میں ایونٹس میں. ان کی بڑی اچھی پالیسیز ہیں, سپورٹس کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں, ٹورزم کے حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹس ابھی دبئی میں بھی ہونے جا رہے ہیں جی بی کے حوالے سے, اور گلگت میں بھی ہونے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں فری اسٹائل پولو کا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو پورے دنیا میں انشاءاللہ جی بی کے سپورٹس کو کلچر چپرسن کے میلے دوبارہ آپ شروع کر رہے ہیں؟ جی بالکل. الحمدللہ, بہت بہت شکریہ.